والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج 16 رمضان المبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن اور اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور قرآن کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے پچھلے کے گفتگو میں قرآن کا ایک اور نام ذکر کرا تھا جسے فرقان کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کرا قرآن کی وجہ تسمیہ بیان کری۔ آج ہم یہ پڑھیں گے قرآن کیسے نازل کیا گیا اور کلام خدا بزمان مصطفیٰ علیہ السلام، یہ ہمارا عنوان ہے۔ برادران ملت، قرآن مقدس کا نزول چند بار ہوا۔ لوح محفوظ سے پہلے آسمان کی طرف لیلۃ القدر میں ایک بار ہوا، پھر 23 سال میں قرآن مقدس تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ لہذا پہلی کتب اور قرآن مقدس میں فرق ہے۔ کتب سابقہ لکھی ہوئی آئیں، قرآن کا نزول پڑھنے سے ہوا۔ کتب سابقہ تحریری طور پر آئیں، قرآن تقریری طور پر نازل ہوا۔ کتب سابقہ پیغمبروں کو مخصوص جگہ پر دی گئیں، قرآن کسی ایک جگہ پر نازل نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام ہیرا میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ السلام طور میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ السلام مکے میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ السلام مدینے میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ السلام گھر میں ہے تو نزول قرآن، آقا علیہ السلام حنین میں ہے، بدر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ السلام سفر میں ہے تو نزول قرآن، حضور علیہ السلام جہاں جہاں موجود ہیں وہاں وہاں قرآن نازل ہوتا جا رہا ہے۔ غرض کہ جہاں جہاں ضرورت ہوتی رہی آیات کا نزول ہوتا رہا تاکہ عظمت محبوب علیہ السلام کا پتہ چل جائے۔ قرآن پاک کی آیات صحرائے عرب کے گلی کوچوں میں نازل ہوئیں تاکہ حجاز کا ہر ذرہ عظمت والا ہو جائے، یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک مخصوص جگہ پر کتاب دے دی اور ان سے کلام بھی فرمایا۔ کسی کو ایک بار، کسی کو چند بار شرف سے نوازا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر متواتر 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا تاکہ میرا محبوب علیہ السلام مجھ سے ہمیشہ ہم کلام رہے۔ اللہ تبارک و تعالی لا ریب ہے، نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی خدا تعالیٰ کا کلام سن سکتا ہے، نہ ہی وہ کسی کو نظر آتا ہے سوائے محبوب کریم علیہ السلام کے۔ ہر ایک انسان کی وحدہ لا شریک تک رسائی ممکن نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پیدا فرمائے تاکہ وہ خدا تعالیٰ کا کلام لوگوں تک پہنچائیں اور التجائے خالق سے منظور کروائیں۔ اللہ کریم کا نبی ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہے، اور محبوب مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تمہاری اطاعت میری اطاعت ہے، تمہارا پھینکنا میرا پھینکنا ہے۔ جس نے تمہیں مانا اس نے مجھے مانا، جس نے تمہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جو تم سے پھرا وہ مجھ سے پھرا، جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو پتہ لگا اطاعت مصطفیٰ اصل میں اطاعت خدا ہے۔ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان خدا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل فرمایا تاکہ لوگوں تک پیغام خداوندی بآسانی پہنچ جائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقدس لوح محفوظ پر نازل ہوا ہے، وہاں سے پہلے آسمان پر پھر پرندوں کے ذریعے ضرورت کے مطابق آیات کا نزول ہوتا رہا، اور یہ نزول ترتیب کے مطابق نہ تھا، مگر جو ہی کسی آیت کریمہ کا نزول ہوتا حضور علیہ السلام کی نگاہ مبارک لوح محفوظ کی ترتیب پر پڑ جاتی اور ارشاد فرماتے یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دیا جائے۔ اس طرح تدوین قرآن کو پورا کیا گیا۔ برادران اسلام، توریت، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص قوموں کے لیے ایک خاص وقت تک، اور ان پیغمبروں کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وہ کتابیں بھی ختم ہو گئیں، اور آج دنیا میں کوئی شخص یہ دعوے دار نہیں ہے کہ وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے فلاں پیغمبر پر اتارا تھا، بلکہ توریت، انجیل کا حال دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک کچھ کہتا ہے تو دوسرا کچھ کہتا ہے۔ ذرا یوحنا پڑھیں، متی پڑھیں، بربناس وغیرہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ساری کی ساری کتابیں من گھڑت ہیں۔ قرآن مقدس کا یہ اعجاز ہے کہ مشرق میں بھی وہی آیت، مغرب میں بھی وہی آیت، شمول میں بھی وہی آیت، اور شمال و جنوب میں بھی وہی آیتیں ہمیں ملیں گی۔ قرآن حکیم کا ہر حرف دنیا کے نسخوں میں وہی موجود ہے۔ قرآن حکیم کا کوئی حرف نہ بدلا، قرآن حکیم کی کوئی زبر نہ بدلی، نہ کوئی زیر، نہ کوئی پیش، اور زور لگانے والوں نے زور لگایا، منکروں نے بدلنا چاہا
مگر بدل نہ سکے۔ یہ اس لیے نہ بدلا کہ ارشاد رب العالمین ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن کریم نازل فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اور قرآن کریم کی حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لی ہے۔ تو جس کی حفاظت خود رب العالمین کرے اسے کون بدل سکتا ہے؟ قرآن کاغذ پر محفوظ ہے، قرآن مسلمانوں کے سینے میں محفوظ ہے۔ پھر آپ نے دیکھا انجیل، تورات، زبور وغیرہ کو مختلف زبانوں میں بدل دیا گیا، انگریزی ہو، اردو ہو، حالانکہ انجیل عبرانی زبان میں موجود ہے۔ اسی طرح دیگر کتب آسمانی بھی ان کے ساتھ معاملہ بگڑ چکا ہے، لیکن قرآن حکیم عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اب محمد عربی علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اب چاہے وہ پنجابی بولنے والا ہو، جاپانی بولنے والا ہو، سندھی بولنے والا ہو، یا اجمی ہو یا عربی ہو، افغانی ہو یا ایرانی ہو، آج تک کسی اور زبان میں ایک آیت کو بھی نہ بدل جا سکا، بلکہ سبھی کے سب عربی زبان میں اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مقدس وہ محفوظ کتاب ہے جس کا رسم الخط محفوظ ہے، جس کی زبان محفوظ ہے، جس کی آیات محفوظ ہیں، جس کی صورتیں محفوظ ہیں، جس کی ہر بات محفوظ ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں بھی قرآن کریم کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کر کے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔